ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑھائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے، جو پوری کائنات کا پالن ہار ہے، رب ہے، داتا اور دستگیر ہے۔ لاکھوں سلام، کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ ایک دفعہ ایک مریضہ کا علاج کر رہے تھے، تو علاج کرتے کرتے اس مریضہ نے کہا کہ حکیم صاحب آپ کی دوائی کھانے سے مجھے یہ درد ہو رہی ہے اور یہاں پہ بھی درد آنی شروع ہو گئی ہے۔ تو حکیم عبدالحکیم صاحب فرماتے ہیں ایتے ہونا ہی سی، ایتے ہونا ہی سی۔ اور میں اور میرے شاگرد نہیں، استاد ہی حبیب الرحمان صاحب، میں نے اور اس نے دونوں نے ان کا مذاق اڑایا، ایتے ہونا ہی سی۔ بہت عرصہ وہ بات چلی، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ جب ہم علاج معالجے کے دوران جب وہ درد آتی ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے، تو پھر ہم بھی کہتے ہیں ایتے ہونا ہی سی۔ تو دوستو، پچھلی دفعہ میں نے کرورے کے متعلق، مبادیات طب کے متعلق عرض کی تھی کہ آپ لوگوں کو جگانے کے لیے کہ ہم سب صبح سے لے کر شام تک، کوئی 5 مریض، کوئی 10 مریض، کوئی 20 مریض، کوئی 50 مریض، ہم مریضوں کو دیکھتے ہیں، لیکن طب کی جو بنیاد ہے اس سے ہم غافل ہوئے تھے۔ تو آپ لوگوں کو پتہ سب کو ہے، لیکن کیا ہے کہ پس پشت کچھ چیزیں جو ہم ڈال دیتے ہیں، مطالعہ نہیں کرتے۔ مطالعہ کرنے سے جو بزرگ اطباء کرام ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ مطالعہ بھلے ایک لائن ہی کیوں نہ ہو، لیکن ڈیلی کا مطالعہ آپ کریں۔ تو مطالعہ کرنے سے علم طب، ہم طالب علم ہیں علم طب کے، تو اس سے ہمارا سبق جو ہے وہ ازبر ہو جاتا ہے، نیا ہو جاتا ہے، نئی نئی چیزیں جو ہیں۔ تو صابر صاحب کی ایک کتاب جو ہے تحقیقات المجربات، اس کو میں نے میرے خیال میں 1000 دفعہ پڑھ لیا ہوگا، لیکن جب بھی اس کو پڑھا ہے، جب بھی اس کو پڑھا، کوئی نہ کوئی ایک نیا نقطہ ہی اس سے ملا ہے۔ تو مطالعہ کرنے کے لیے یہ جو تحریک آپ لوگوں کو دی تھی کہ ہمیں کرورے کے ناموں کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایک کرورا ہمارے سامنے آ گیا تو اس کے رنگ کا تو کم سے کم اس کا نام تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ وہ میرے منہ سے نکل کے 5 کرورے، تو کرورے تو 6 ہی ہیں۔ وتی تحریک کے جو درجات ہیں وہ 6 ہیں: اتبنی، اترجی، نرنجی، اشکری، ناری، امرنا سے۔ یہ 6 درجات ہیں کرورے کے۔ اب جب ہم بات آج کرنی ہے کرورے کے اوپر، ایک کرورے کے اوپر، باقی انشاءاللہ عزیز جب یہ یاد ہو جائے گی تو پھر اگلے کروروں پہ بھی بات ہوگی۔ تو اس کے لیے دوستو، جب تک ہمیں بنیاد کا نہیں پتہ ہوگا کرورا کیا چیز ہے۔ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کرورا، جب بھی آپ کرورا دیکھیں گے تو کرورا جگر کا فضلہ ہے۔ کرورا ہمارا، جب ہم کرورے کو دیکھیں گے تو ہماری نظر کرورے کے اوپر نہیں، ہماری نظر جو ہے مریض کے جگر کے اوپر جائے گی۔ کیوں؟ جگر کا فضلہ ہے کرورا۔ جو جگر کام کرے گا، جو خلت جگر سے گزر کے جائے گی، وہی کرورا باہر آئے گا۔ جس طرح جگر کا فعل ہوگا، اگر جگر تحلیل کے عمل سے گزر رہا ہے تو کرورا تحلیل والا آئے گا، اگر جگر تحریک میں سے گزر رہا ہے تو کرورا تحریک والا آئے گا، اگر جو کرورا جگر تسکین میں ہے تو کرورا جو ہے وہ تسکین والا آئے گا۔ دوسری چیز، جب ہم نبض کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دھیان، ہمارا دماغ فعل فور جو ہے وہ دل کی طرف دھیان جائے گا۔ اگر آپ نے دل کو دیکھنا ہے، دل تسکین میں ہے، دل تحریک میں ہے یا دل تحلیل میں ہے، وہ کس میں؟ وہ نبض سے میں پتہ چلے گا۔
تو میں نے ایک چھوٹا سا خاکہ بنا کے آپ کے سامنے رکھا تھا. آج اس کی جو بیسک ہے، جو بنیاد ہے، اس کا جب ہمیں پتہ چل جائے گا تو پھر یہ قارورہ پہچاننا کوئی مشکل نہیں رہے گا. تو ہمارے پاس جو ہے اخلاق کتنی ہیں؟ 4 اخلاق ہیں. ایک خلت ہے خون، ایک خلت ہے بلغم، ایک خلت ہے صفرا، ایک خلت ہے سودا. یہ 3 خلطیں جو ہیں، ان میں سے جو سب سے بڑی خلط ہے وہ خون ہے. اصل خلط جو ہے وہ خون ہے. اصل جیسے جسم انسان، اصل تو جسم ہے، اس میں بازو بھی ہے، اس میں ٹانگیں بھی ہیں، اس میں پھیپھڑے بھی ہیں، گردے بھی ہیں، مثانہ بھی ہے، سارے اناٹمی جتنی بھی ہے وہ اس میں آ جائے گی، سارے اعضاء اس میں موجود ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ مین خلت جو ہے یہ خون ہے، اور طباء کرام نے اور استاد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو ذائقہ لکھا ہے وہ نمکین شیریں، کیا گرم تر. اب یہ جو دوسری خلطیں ہیں یہ اس کے مسالے ہیں. اس مسالوں سے ہم نے اگر کوئی مسالہ بڑھ گیا ہے یا کم ہو گیا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے. نمک اور شکر 2 چیزیں، ایک اعصابی ہے اور ایک غدی ہے. اگر ہمارے جسم سے نمکیات کم ہو گئے تو پھر بھی جسم مر جائے گا. اگر جسم سے میٹھا کم ہو گیا تو پھر بھی جسم مر جائے گا. میٹھا جس جسم میں اعصابیت، رطوبت، بلغم نہیں ہوگی تو وہ بندہ بھی مر جائے گا. اب شوگر لیول دیکھیں کہ خون کے اندر مٹھاس کتنی ہے. 110 خالی پیٹ اور کھانے کے بعد 160 یا 170 یا 150، یہ اتنا میٹھا ہمارے جسم میں ہونا چاہیے. اگر اس سے میٹھا کم ہو جائے گا تو اتنے لوگ شوگر بڑی ہوئی سے نہیں مرتے جتنے شوگر کم ہوئی سے مرتے ہیں. اسی کے ریلیٹڈ ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک ہمارے دوست حکیم صاحب، انہوں نے شوگر کے لیے ایک دوائی تیار کی، اور وہ دوائی بہت تیز ترین دوائی تھی، شوگر لیول کو ایسے ختم کر دیتی تھی، بہت زیادہ جلدی شوگر لیول کو ڈاؤن کرتی تھی. تو انہوں نے ایک مریض کو دوائی دی، 1 ڈبیا دی، اس میں 100 گولیاں تھیں. وہ مریض نے کھائی، 15 دن اس نے کھائی. 15 دن کے بعد اس کا شوگر لیول جو ہے وہ نارمل آ گیا. جب شوگر لیول اس کا نارمل آیا تو وہ بزرگ جو تھے انہوں نے کہا 1 ڈبی حکیم صاحب سے اور لے آؤ، میں نے چلے جانا ہے ملتان. وہ 1 ڈبی اور لے کر آ گئے. انہوں نے وہ کھاتے رہے. اب رات کو کیا ہوا کہ 10 دن انہوں نے مزید وہ شوگر کی دوائی کھائی اور شوگر لیول ان کا بہت زیادہ لو ہو گیا. حالانکہ ان کو سٹاپ کر دینا چاہیے تھا یا پرہیز میں میٹھا لینا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں لیا. اور وہ صبح جب اٹھے نماز کے لیے، اس کی بہو جو اس کو اٹھاتی تھی وہ اٹھانے کے لیے گئی، دیکھا تو وہ اندر سے دروازہ بند ہے، وہ نہیں اٹھ رہے. انہوں نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ دروازہ کھٹکایا، پھر حتیٰ کہ انہیں وہ زور لگا کے دروازہ توڑنا پڑا اور اندر دیکھا تو وہ بزرگ جو ہیں وہ فوت ہو چکے تھے. اب وہ جو ہمارے دوست ہیں حکیم صاحب، وہ کہتے ہیں یار شوگر کی دوائی دین لگیا، شوگر کی دوائی دین لگیا، تھوڑا احساس کرو. میرے کو بندہ مر گیا جی، کہ بندہ جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے. کس لیے؟ وہ ایک ڈسپینسر ڈاکٹر انہوں نے بلایا، انہوں نے بولا یہ چیک کریں. انہوں نے بولا یہ تو ٹھنڈا ہو چکا، 3 گھنٹے ہو گئے اس کو فوت ہوئے. لیکن یہ بات گھر والوں کو نہیں پتا. اس نے ڈاکٹر نے کہہ دیا دل کا اٹیک ہوا ہے. اب اٹیک جو ہے اس سے وہ ہر بندہ جواب ہی کوئی نہیں ہوتا، سوال ہی کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی اٹیک ہوا مر گیا. لیکن یہ بات جو ہے وہ حکیم صاحب جانتے تھے. انہوں نے بولا مجھ سے بندہ مر گیا، میں نے بندے کو مار دیا ہے. کیا کہ اس کا شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہوا کہ وہ اٹھ کے پانی نہیں مانگ سکا، وہ دروازہ نہیں کھول سکا. وہ شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہو گیا کہ اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو شوگر کی دوائی دیتے وقت یہ بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے. تو دوستو بات بیسک کی طرف آتے ہیں، بات لمبی ہو گئی ہے.